الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحبه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارے لیے کھلا ہوا دشمن. دوسری آیت میں فرمایا گیا کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تو مدد کا محتاج نہیں ہے، لیکن جو اس نے دین بھیجا ہے اس دنیا میں، اس دین کو پھیلانا اور اس پر عمل کرنا، یہی مدد ہے. کہ اس نے دین اپنا اسی لیے بھیجا ہے کہ اس کا دین پھیلے اور پھیلایا جائے. تو اگر تم ایسا کرو گے، ینصرکم، تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا. آج دنیا کے اندر جو افراتفری کا ماحول بنا ہوا ہے، اور خاص طور پہ مسلمانوں کے اندر جو بے چینی اور اضطراب اور افراتفری کا ماحول ہے، وہ بالخصوص ہمارے ہندوستان کے اندر جس قدر ہمارے اندر بے چینی ہے اور جن پریشانیوں کا ہم کو سابقہ پڑ رہا ہے، وہ سب کے سامنے ہے. لیکن ایک بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور دیگر مذاہب کے تعلق سے بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ہم غیر شعوری طور پر بغیر سمجھے ہوئے دیگر مذاہب کی روش پر چل پڑے، اور ہم نے جو دیگر مذاہب ہیں ان کی روش کو اختیار کیا ہوا ہے اپنی پوری زندگی میں. لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ تمام مذاہب کا الکفر ملت واحدہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، کفر ایک ہی دین ہے، وہ کسی بھی شکل میں ہوگا، وہ یہودیت ہو، نصرانیت ہو، مجوسیت ہو، شرک ہو، کسی بھی شکل میں ہوگا.
الکفر ملت واحدہ، وہ ایک ہی ملت. اور ہمیں اسی کے لیے کہا گیا کہ انما المؤمنون اخوۃ، تمام مومنین بھائی بھائی ہیں. ہمیں اس کے مقابلے میں جو گائیڈ لائن دی گئی ہے کہ وہ تو سب ایک ہیں، تمہیں کس طرح رہنا ہے، تمہیں زندگی گزارنے کے لیے انہی کے ساتھ نہیں ملنا ہے، بلکہ تمہیں انما المؤمنون اخوۃ، تمام مومنین بھائی بھائی ہیں. تم کو آپس میں الدین ملت واحدہ، دین ایک ہی ملت. تو اب ہمیں اس طرح زندگی گزارنا ہے. دیگر مذاہب نے کیا کیا؟ تورات، قرآن کریم فرماتا ہے یحرفون الکلم عن مواضعہ. انجیل کے بارے میں فرمایا کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ انہوں نے کلمات کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا، بدل دیا. جتنے بھی احکامات آسمانی مذاہب جتنے بھی آئے، ان کو ان کے اعتبار سے زندگی گزارنے کی گائیڈ لائن دی گئی تھی. عبادت کے اعتبار سے بھی وہ الگ بات ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے زیادہ سہولتیں دی ہیں، ان کے اوپر پابندیاں زیادہ تھیں، ان کا اپنا معاشرہ تھا، ان کی اپنی جس طرح کی ان کی سوچ تھی اسی طرح سے ان کو دے دیا گیا تھا. لیکن زندگی گزارنے کے احکامات دیے گئے تھے. تورات کے اندر احکام عشرہ کے نام سے 10 احکام، انگریزی بائبل میں چیپٹر آتا ہے 10 کمانڈمنٹس. وہ 10 اصول جو ہیں وہ یہودی مذہب کے اصول تھے زندگی گزارنے کے. اس میں عبادات، اخلاقیات، ایک دوسرے کی خبرگیری، حلال و حرام، یہ تمام چیزیں تھیں. انہوں نے اپنے مذہب کو، عیسائیوں کو بھی یہی دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اپنے مذہب کو یحرفون الکلم عن مواضعہ، اپنی جگہ سے انہوں نے ان کلمات کو ہٹا دیا گیا. اپنی زندگی سے انہوں نے احکامات کو ہٹا دیا اور خود کو آزاد کر لیا. وہ نہیں سمجھے یا سمجھے کہ وہ انہوں نے شیطان کی پیروی کی. شیطان نے ان کو اس بات پر اکسایا کہ زندگی گزارنے کے لیے تمہاری اپنی فکر، اپنی سوچ، اسی کے مطابق زندگی گزارو اور ترقی کرو. یہی خطوات الشیاطین ہے، یہی اس کے قدم ہیں، یہی اس کا پلان ہے. اس کے مطابق اس نے تمام مذاہب نے کیا کیا کہ اپنی زندگی کے تمام احکامات کو چھوڑ کر مذہب کو صرف عبادت تک محدود کر دیا. کہ مذہب جو ہے کتاب پڑھ لینے کا نام ہے، کتاب سن لینے کا نام ہے، اور عبادت گاہ میں جا کے عبادت کر لینے کا نام ہے. بس باقی پھر ہماری اپنی ثوابدید ہے کہ ہم کس طرح زندگی گزاریں گے اور کس طرح ہم دنیا کے اندر ترقی کریں گے. دنیا کی ترقی کا بظاہر
یہ ہوا کہ اکنامی جو ہے، پیسہ جو ہے، وہی ضرورت تو ہے لیکن سب کچھ نہیں ہے. یہ سمجھ لیجئے، یہ دھوکہ ہے کہ پیسہ سب کچھ ہے. پیسہ سب کچھ نہیں ہے. ضرورت ہے لیکن سب کچھ نہیں ہے. کبھی کبھی ایسے حالات بھی آتے ہیں کہ پیسہ جیب میں رہتا ہے اور انسان کی کوئی بھی ضرورت پوری نہیں ہوتی. کسی بھی ضرورت کو پورا کرنے کے وہ لائق نہیں رہتا ہے. بظاہر ہمیں معلوم ہوتا ہے لیکن حقیقت یہی ہے کہ پیسہ ضرورت ہے، سب کچھ نہیں ہے. اس لیے اسلام نے صرف حلال پیسے کی طرف توجہ دلائی ہے کہ وہ سب کچھ نہیں ہے، وہ ضرورت ہے. تم حلال کماؤ گے تو خداوند تعالیٰ اس میں برکت دے کر تمہاری ضرورتیں پوری کر دے گا. لیکن انہوں نے اکنامی کو سب سے پہلے کیپچر کر کے، اور دنیا کے اندر یہ ان کی عادت شروع سے تھی. مدینہ طیبہ میں جو یہودی تھے ان کا کام ہی یہی تھا کہ وہ سود پر پیسہ دیا کرتے تھے. مشرکین کو، مدینہ کے رہنے والوں کو وہ سود پر پیسہ دیا کرتے تھے. اسلام آیا اور مسلمان آئے، اسلامی احکامات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو جو سب سے بڑی چوٹ اور سب سے بڑی بندش اور سب سے بڑی جو پابندی لگی تھی وہ اسی سودی نظام پر لگی تھی، جس سے ان کی ان کے اعتبار سے اکنامک بیلنس جو ہے وہ ختم ہو گیا. وہ ان کی اپنے ذہن میں اکنامی ان کی ڈگمگا گئی اور وہ تل ملا گئے. اب اکنامی کی بات ہو رہی ہے بھائی، تو دیکھیے یہ مسجد میں چندہ کرنے والے آ رہے ہیں، ہمیں خبر ملی کہ دو ہفتے سے چندہ بہت کم ہو رہا ہے. برائے مہربانی ٹھیک ہے کہ اکنامی سب کی خراب ہو رہی ہے، لیکن کم سے کم اتنی مدد کریں کہ مسجد کی اکنامی خراب نہ ہو. بہرحال تو ان کی اکنامی ڈگمگا گئی. انہوں نے اسلام کی دشمنی شروع کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت دشمنی اسی لیے تھی کہ یہی شخص ہے جو پلان کر رہا ہے جس سے ہماری ساری اکنامی خراب ہو رہی، اور ہم کو تمام چیزوں کا پابند بنا رہے ہیں. ہم نے تو اپنے مذہب کو آزاد کیا تھا اپنے آپ کو. ہم نے تو تورات کے کلمات ہی بدل دیے تھے، ہم نے تو احکامات ہی بدل دیے تھے، ہم نے تو ان احکامات کا بوجھ اپنے سر سے ہٹا دیا تھا. انہوں نے آ کے پھر ہمارے اوپر لاد دیا کہ نہیں، عبادات کے علاوہ آپ کو تجارت بھی باؤنڈیشن کے ساتھ کرنی ہے، تجارت بھی اصول کے ساتھ کرنی ہے، ملازمت بھی اصول کے ساتھ کرنی ہے، غلاموں کو رکھنا ہے تو اصول کے ساتھ رکھنا ہے، جانوروں کو رکھنا ہے تو اصول کے ساتھ رکھنا ہے. اگر تم کھیتی کر رہے ہو تو تمہیں اصول کے ساتھ کھیتی کرنی ہے. خداوند تعالیٰ تم کو اگر کھیت میں دے رہا ہے تو اس میں غریبوں کا حق ہے، تمہیں باغات میں دے رہا ہے تو اس میں بھی غریبوں کا حق ہے، تمہیں پیسہ دے رہا ہے تو اس میں بھی غریبوں کا حق ہے، تجارت میں تمہیں دے رہا ہے اس میں بھی غریبوں کا حق ہے. اگر تمہارے پڑوس میں کوئی ہے تو اس پڑوسی کا تمہارے اوپر حق ہے. کوئی پڑوسی بھوکا نہ سونے پائے، چاہے وہ کوئی بھی ہو. کوئی یتیم بچہ روتا ہوا بلکتا ہوا نہ پاؤ. جو یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ رکھے گا اس کے بالوں کے برابر اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. بیواؤں مسکینوں کی شادیاں کراؤ. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑی پابندیاں لگا دی گئی. انہوں نے بغاوت شروع کر دی. تو یہ آج سے نہیں، ابتدائی روز سے چل رہا ہے. لیکن وہ اپنی روش پر قائم رہے، بڑھتے رہے، اور آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ بس بہت چھوٹی سی لابی، جس کو اسرائیل کہتے ہیں، بہت چھوٹی سی لابی ہے، لیکن وہ چھوٹی سی لابی امریکہ خود کچھ نہیں ہے. یاد رکھیے، آپ پڑھیے، امریکہ روس کچھ نہیں ہے. ان سب کے یہاں یہودی لابی جو ہے وہی
حکومت کر رہی ہے، پالیسیاں وہی بناتی ہیں، ایک سے ایک ہتھیاروں کے نمونے ایک سے ایک نکال کر وہی منڈی پر چھائے ہوئے ہیں۔ دنیا کے اندر تباہی مچا دی گئی۔ ہم غیر شعوری طور پر آہستہ 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 چلتے چلتے جیسے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اکٹھا کیا تھا، صحابہ کرام کی ایک زبردست جماعت بنائی تھی، ایسی جماعت کے جنہوں نے اسلام اور قرآن کو اپنے سینے سے لگا کر اپنی زندگی میں ایسا اتارا تھا کہ انہوں نے ایسا اتارا تھا، وہ ایسے روبوٹ بن گئے تھے، وہ ایسے مثالی معاشرہ بن گیا تھا، ایسا مثالی سماج بن گیا تھا جس نے بہت سے تھوڑے سے عرصے کے اندر دنیا کو بدل دیا۔ لیکن زیادہ دیر ہم چل نہیں سکے اس نظام کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت سہولت دی تھی۔ لوگ کہتے ہیں آج بات تو صحیح ہے جو دوسرے کہہ رہے ہیں کہ 100 سال میں تل ملا گئے، ابھی 100 سال بھی نہیں ہوئے ہیں، 70-75 سال ہوئے ہیں، اسی میں ہم تل ملا رہے ہیں۔ اور اگر انگریز کا زمانہ لگا لو تو اور بھی 200 سال ہو گئے، 150 سال۔ 1000 سال تک تقریباً تھوڑی سی دنیا کو چھوڑ کر ساری دنیا کے اندر نظام حکومت تمہارے ہاتھ میں دیا گیا تھا، اور 1000 سال تک تمہیں چھوٹ دی گئی تھی ہر طرح کی۔ لیکن ہم نے وہی کیا کہ جو ان لوگوں نے کیا تھا کہ عبادات، مذہب کو عبادات میں سمیٹ دیا، مذہب عبادات میں سمٹتا رہا، صرف عبادتوں کا نام ہم نے مذہب رکھا ہوا ہے، چند اخلاقی باتیں جس میں کچھ خرچ نہ ہو ان کو مذہب سمجھ لیا، اور باقی عبادت۔ اور اب تو عبادت کو بھی ہم نے اور سمیٹ لیا۔ جب خواہش کے پیچھے چل پڑے تو پھر کیا بات؟ جب ہم شیطان کے خطوات پر چل پڑے تو اب کیا بات ہے؟ 5 وقت کی نماز رکھی گئی تھی، ہم نے اسے سمیٹ کے 8 دن میں کر دیا۔ پچھلی بار میں نے عید کا ذکر کیا تھا کہ ہم نے تو عید کے اوپر ایسا ہنگامہ کرتے ہیں کہ بس اللہ کی پناہ، کہتے ہیں ہم عید کیسے ہوگی ہماری؟ ارے بھائی ہمیں کیا پتہ کیسے ہوگی؟ مطلب نماز نہیں پڑھی تو عید ہی نہیں ہوگی، کیسے سب رنگ لیلیاں منائیں گے؟ یعنی عید کی نماز پر زور اس وجہ سے ہے تاکہ ہمیں آگے دن بھر رنگ ریلیاں منانے کے لیے کھلی چھوٹ مل جائے۔ یہ کوئی دروازہ ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس کے علاوہ ہم نے سمیٹ کر اس کو 8 دن میں کر دیا۔ ارے نماز فرض ہے، نماز فرض ہے 5 وقت۔ میں نہیں کہتا کہ سب لوگ ایک ہی مسجد میں اکٹھا ہوں، ایک ہی جگہ جمع ہوں، جس کو جہاں اسلام نے ساری زمین کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے خداوند تعالیٰ نے جو خصوصیات عطا فرمائی تھیں ان میں ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ ساری زمین کو ہمارے لیے سجدہ گاہ بنا دیا، ورنہ اس سے پہلے مذاہب میں صرف عبادت خانوں میں جا کر ہی عبادت کی جاتی تھی، اور 8 دن میں ایک بار کی جاتی تھی۔ عیسائیوں میں ایک بار ہفتے میں ایک بار نماز پڑھی جاتی ہے، ایک بار کتاب پڑھی جاتی ہے، ان کے یہاں 2 ہیں۔ باقی انہوں نے سمیٹ دیا، ان کے یہاں تھی ہی عبادت اتنی، ہم بھی اسی روش پر چل پڑے۔ ہمارے اوپر 5 وقت کی نماز فرض کی گئی ہے، اور اسی لیے چونکہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، ہر 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے بعد نماز کا وقت آ جاتا ہے، اور 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے کا لمبا وقت دیا جاتا ہے کہ جب تمہیں فرصت ملے کہ پڑھ لو۔ کوئی ایک ٹائم فکس نہیں کیا ہے کہ اگر تم نے اس وقت پڑھ لی تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھی تو بس آفت آ جائے گی۔ اب ایسا کچھ نہیں، 1.5-2 گھنٹے کا وقت دیا گیا ہے ہر نماز میں کہ جب وقت ملے جب سجدہ کر لو، اور جہاں وقت ملے سجدہ کر لو، کھیت میں ہو وہیں کر لو،
پلیٹ فارم پہ ہو وہیں کر لو، سفر میں ہو وہاں کر لو، جہاں جی چاہے کر لو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے، اور یہ خصوصیت اسی وجہ سے ہے کہ ہر 5 وقت دن میں 5 وقت نماز فرض ہے۔ انسان کہیں بھی ہو سکتا ہے، ملازمت میں، تجارت میں، سفر میں، کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ تو ساری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا گیا کہ جہاں جی چاہے سجدہ کر لو، جب وقت ہو جائے سجدہ کر لو، پانی نہ ملے تیمم کر کے کر لو۔ ایسی جگہ پر ہو جہاں قبلے کی سمت تم کو پتہ نہ لگے کہ ادھر، آج کل تو موبائل ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن نہ ہو کسی کے پاس جس وقت اسے یہ نہ پتہ چلے کہ سمت قبلہ کدھر ہے، سورج بھی نہیں نکل رہا ہو، عشاء کی نماز پڑھنی ہے، پھر اپنے سوچ کر جدھر اس کا منہ کہے، دل کہے جدھر ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لو۔ یہ صرف سہولتیں اسی لیے ہیں کہ نماز 5 وقت کی فرض ہے۔ یہ تو صرف عبادات تھیں جو ہم نے ان عبادات کو بھی سمیٹ دیا 8 دن میں، لیکن قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو۔ اسلام ایک نظام حیات ہے، پوری زندگی کا نظام ہے، صرف عبادات کا نام اسلام نہیں ہے۔ ایک انسان، نظام مختصر سا بتاتے ہیں کہ ایک نظام کیسا بنایا خداوند تعالیٰ نے کہ ایک انسان، دنیا میں کوئی بھی انسان تنہا نہیں ہے اتفاق سے، لیکن کچھ نہ کچھ تو رشتہ دار ہوتے ہیں۔ تنہا کوئی انسان نہیں ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے، اس کا تعلق، سب سے پہلا تعلق تو اس کے خالق سے جس نے اسے پیدا کیا۔ وہ بے تعلق آسمان سے نہیں گرتا ہے، باقاعدہ خلقناکم وصورکم فاحسن صورکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں تمہاری صورت گری ہے اور تم نے اچھی صورت پیدا کری، تمہاری بہترین صورت پہ تم کو پیدا کیا، بہترین نظام کے ساتھ تمہیں پیدا کیا، بہترین نظام کے ساتھ تمہیں پیدا کیا ہے اور ٹھیک پیدا کیا ہے۔ تو یہ خداوند تعالیٰ نے ہم کو یہ پورا نظام حیات ہم کو دیا ہے۔ تو ایک انسان پیدا ہوتا ہے، اس کا سب سے پہلا تعلق پیدا کرنے والے سے اور اس کے آنے والے پیغمبروں سے ہوتا ہے جو اس کی ہدایت کا سامان پیدا کرتے ہیں۔ آنکھ کھولتا ہے تو اس کا تعلق اپنے ماں باپ سے ہوتا ہے، اگر بہن بھائی ہیں تو بہن بھائیوں سے بھی اس کا تعلق ہوتا ہے، بڑا ہو کے باہر نکلتا ہے تو پڑوسیوں سے اس کا تعلق ہوتا ہے، رشتہ داروں سے تعلق ہوتا ہے، تجارت کرتا ہے تو تجارت میں جو کام ساتھ رہتے ہیں ان کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، ملازمت کرتا ہے ان کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، نوکر رکھتا ہے تو نوکر اور آقا کے تعلقات ہوتے ہیں، شادی کرتا ہے تو میاں اور بیوی کے تعلقات ہوتے ہیں، پھر اولاد پیدا ہو جاتی ہے، پھر ماں باپ کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ایک انسان کسی کا باپ ہے، وہی آگے چل کے کسی کا باپ ہے، وہ تو اس سے پہلے وہ کسی کا بیٹا تھا۔ تو ایک ہی انسان بیٹا بھی ہے، باپ بھی ہے، کسی کا خالو ہے، کسی کا پھوپھا ہے، کسی کا ماما ہے، کسی کا دوست ہے، کسی کا پڑوسی ہے، کسی کا رشتہ دار ہے، کسی کا آقا ہے، کسی کا مالک ہے، کسی کا نوکر ہے۔ کوئی انسان تنہا نہیں ہے، ہر ایک کا تعلق کسی نہ کسی کے ساتھ ہے، اور یہ جتنا بھی تعلقات کا سرکل ہے یہ سب اسلامی احکامات کے بندے میں بندھا ہوا ہے، سب اسلامی احکامات ہیں۔ تو ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم اپنا سرکل کو چھوڑ کر، آج ہر شخص جو ہے اپنی دنیا میں جینا چاہتا ہے، اپنے اندر مگن ہو رہا ہے۔ قرآن کریم نے اس کی مخالفت کی۔ انما المؤمنون اخوۃ، تمام مومنین بھائی ہیں، تمہیں اپنے پورے سرکل کا خیال رکھنا ہے، تمہیں تمام احکامات کا خیال کر رکھنا ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ عبادت کا وقت آئے عبادت کر لو، حلال روزی کا کمانے کا وقت آئے حلال روزی کماؤ، حرام کو چھوڑنے کا وقت آئے حرام چھوڑ دو۔
سامنے ظلم ہو رہا ہو تو ظلم کو روکو، تم خود کسی پہ ظلم نہ کرو، دوسرے کو ظلم نہ کرنے دو۔ تمام ذمہ داریاں ہیں، پورا ایک نظام حیات ہے، ہم نے اس نظام حیات کو چھوڑ دیا۔ انشاءاللہ بات ہوتی رہے گی اس موضوع پر کہ یہ بہت بڑا موضوع ہے اور بہت بڑی ضرورت ہے ہماری، اسے ہمیں غور کرنا پڑے گا۔ آج ہماری پریشانیاں صرف اسی وجہ سے ہیں کہ ہر شخص اپنے اندر مگن ہونا چاہ رہا ہے، لیکن بات اس طرح نہیں ہوگی۔ ہمیں اپنے سرکل کے ساتھ جینا ہوگا، ہمیں اسلامی احکامات کے ساتھ جینا ہوگا، ہمیں اللہ اور رسول کے احکامات کے خیال کر کے جینا ہوگا۔ خداوند کریم ہمیں قرآن کریم پڑھنے، اسے سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔